سن نبی خدا نے دیتا جڑا شہر مدینے والا ہے ساری رب دی وچ خدائی اودا رتبہ سب تو اعلی ہے ساری رب دی وچ خدائی اودا رتبہ سب تو اعلی ہے او کر دے من کو غلامی اودا ہر ایک بولن لالا ہے من لو چڑو گلا ہر انسان دیا وہ کر لو تابعداری رکھو تانگا جنت جان دیا ساڈے مقدر ساڈے نصیب سانو نبی خدا نے دیتا جڑا شہر مدینے والا ہے ساری رب دی وچ خدائی اودا ہر ایک بولن والا ہے ساری رب دی وچ خدائی اودا رتبہ سب تو اعلی ہے او ساری رب دی وچ خدائی اودا رتبہ سب تو اعلی ہے او شافی بن کے آیا دسے گلاں رب رحمان دیاں ایک نبی نو رہبر من لو چھڈ گلاں ہر انسان دیاں او کر لو تابعداری رکھو تانگا جنت جان دیاں اینا دنوں میں سارے بھول نہیں گئے کوئی کسی نو نہیں یاد کرتا کوئی نہیں گل کرتا آتا اللہ کے وہ رسول دی گل ہے اللہ کے وہ رسول دی گل ہے اللہ فرماتا ہے میں 30 دن کا تیرے کو عمل کروایا ہے وہ ایتھے ہی پکا ہو جا اللہ کے وہ رسول دی گل تے اللہ دی قسم ایتھے ہی جنت لبنی ہے تو اگے کوئی گل نہیں آؤ میں جھوٹا عمل کراؤں کہ جدو بندہ روزہ رکھ دے روزہ رکھن دے نال بندے دا دل نرم ہو جاندا ہے تقوی آ جائے بندے دا دل نرم ہو جاندا ہے بندہ جدو نرم ہو جاندا ہے تے پھر ایدے نال کوئی لڑائی بھی کرے تے اگوں آندا ہے بھائی میں نہیں لڑنا وہ گال بھی کرے نہ آندا یار میں تے روزہ رکھیا مسکرا کے ہس کے آندا یار میں تے روزہ رکھیا میں نہیں لڑنا ایڈا نرم ریکا بول قلب روزہ رکھن دے نال دل وچ نرمی آ جاندی ہے کہ اللہ فرماندا ہے مینوں دل دے نرم بندے بڑے پسند ہیں کئی بندے بڑے سخت ہو جاندے نا روزے دا ٹائم پچھلا ٹائم آئے نا تے بیوی آندی ہے بچیاں نوں ماں بچیاں دی آندی او کرنا جائے تہاڈا پیو بیٹھا اونے روزہ رکھیا وہ ایویں کتے لڑدا ہے گالاں کڈدا ہے او کرنا جائے تے اندر پیو بیٹھا ہے دل بڑے سخت ہو جاندے نے کئی بندیاں دے انہاں نوں پتہ نہیں اصل وچ روزہ نرم کردا سخت اے تے نرم کردا اے تے دل اندر سختی دلاں تو کڈ دیندا ہے میرے تواڈے محبوب پیغمبر فرماندے نے یادخل الجنت اقوام افئدتهم مثل افئدۃ الطیر فرمایا قیامت دے دن بہت سارے بندے ایسے جڑے دلاں دی نرمی دی وجہ تو جنت میں داخل ہو جان گے دلاں دی نرمی دی وجہ تو سختیاں دلاں تو کڈ دو اللہ دی قسم دلاں نو نرم کر لو دلاں نو نرم ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر دی پیاری بیوی ام المومنین اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن نبی پاک دے لاگے بیٹھیاں نے تے یہودی آئے تے انہاں آ کے نبی پاک نو آکھیا السلام علیکم اے محمد تواڈے تے موت آئی ہوئے اما جی عائشہ سمجھ گئیاں انہاں سلام نہیں عرض کیتا انہاں نبی پاک نو بد دعا دتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی پیاری بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے موت تواڈے تے تاری ہوے تواڈے تے اللہ دی لعنت ہوے تسی مر جاؤ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے عائشہ انج نہیں میں وعلیکم انہاں نو کہہ کے تے جو کچھ انہاں آکھیا انہاں دی طرف بٹا دیتا ہے ان اللہ
پسند کرتا ہے جس چیز وچ نرمی ہوے وہ چیز خوبصورت بن جاتی ہے جس چیز وچ سختی ہوے وہ چیز عیبدار بن جاتی ہے ساڈے خاص کرنا واقعہ سختی بڑی نماز کے اندر کھلون لگے آپس میں نہ بڑی سختی کر گے کئی بندے نہ پھر علامہ دیں گے یار انہوں کو سمجھایا کرو یہ پیر ان نال ملاؤندے نے انہاں تنگ کردے نے دل کردا لگ اٹھ کے چلے جائیے دور ہو جائیے اینی سختی نہ پیر ضرور ملاؤ نال لیکن پیر دباؤ دے نا انہاں دباؤندے بعد دفعہ بندے نہ پریشان ہو جاندے نے نرمی کریا کرو نرمی ہر معاملے اندر نرمی کریا کرو اللہ پاک آج نہیں تے کل سمجھ دے گا اور میں نا ایک جگہ تے 17 سال امامت کروائی خانگاہ ڈوگرا پنڈ دے نال وہ سارے بندے دیوبندی میں پہلی دفعہ اتوں کا ایک بندہ حدیث ہویا اپنے مسیطے لے گیا میں جڑا مسئلہ کرا وہ نہ کدی ادھروں بندہ بول پہ کدی ادھروں بول پہ میں سمجھاؤندا رہا 4 سال لنگ گئے سمجھا بولے اخیر نہ میں 4 سالہ بعد نہ ایک جمعہ رفعی لین سے پڑھایا اللہ کی قسم سارے ہی رفعی لین کرنے لگا ایک دفعہ جمعہ پڑھایا 4 سالہ بعد میں پیار کرتا رہا اللہ پاک نے سارے جتنے متاثر سے نا ویکھیا سارے رفعی لین کرنے لگ پے جے بندہ سختی کرنے لگ پے نا لڑائی جھگڑا کرنے لگ پے پھر وہ مسیتاں 2 بنتیاں نے جماعتاں بن جاندیاں نے ٹکڑے ہو جاندے نے نرمی کرو گے تے اللہ پاک دلاں وچ محبت پیدا کر دے گا اور اللہ پاک اپنا حسد بھی دور کر دے گا میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر فرماندے نے روزہ رکھن دے نال دل نرم ہو جاندا ہے روزہ رکھن نال دل نرم ہو ہے ایک روزہ 2 3 4 5 7 20 دن ہو گئے نا روزہ رکھدیاں تے ہن تے دل وچ نرمی ہونی چاہیے نا اللہ کرے ساڈے دل نرم ہو جائے آئی تے کئی بندے ایویں لڑ پڑن گے چھوٹی چھوٹی گل تو لڑ پڑن گے چوکاں وچ کھلوتے بازاراں گلیاں وچ کھلوتے لڑ وہ اصل میں انہاں رمضان دا قدر نہیں کیتا انہاں روزے دی سمجھ ہی کوئی نہیں روزے تے بڑا دل نرم کر دیندے نے اور روزے لڑائی جھگڑے والے پاسے تے جان ہی نہیں دیندے اللہ پاک سانو روزیاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور پنجواں سبق ہے روزہ رکھیا نا یکم رمضان تو یہ ادھر نہیں ویندا جدھر گناہ ہے اپنے ہتھاں وہ چیز نہیں پکڑدا جیڑی چیز پکڑن نال گناہ ہے اپنے پیراں نال ادھر نہیں جاندا جدھر جانا گناہ ہے اپنے کناں دی حفاظت اکھاں دی حفاظت زبان دی حفاظت قدماں دی حفاظت اپنے ہتھاں دی حفاظت 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 30 دن یہ جدوں حفاظت کرے گا کم سے کم کو 2-4 مہینے لنگن گی نا یہ عادت بنے گی یار میں گانا نہیں چھوڑنا میں اپنا فلماں نہیں ویکھنیاں میں زبان کو کوئی غلط گل نہیں کرنی یہ اپنے جسم دے سارے اعضاء دی حفاظت کردا ہے روزے دی عادت وچ تے جدوں مسلسل پورا مہینہ حفاظت کرے گا یہ عادت پھر انشاءاللہ بنے گی جو بھی بنے گی نا انشاءاللہ اپنے جسم دے سارے اعضاء دی حفاظت کرنی ہے کوئی جسم دا اعضاء اللہ دی نافرمانی والے پاسے نہ ٹرے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر فرماندے نے بعض دفعہ بندہ سمجھدا نہیں سوچدا نہیں اپنی زبان تو ایک چھوٹا جہا جملہ بول دیندا ہے جہدی وجہ تو ایک جہنم وچ چلا جاندا ہے ایک کلمے دی وجہ تو ان العبد لا يتكلم بالكلمات ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب جہنم تو اتنا دور سی جی میں مشرق تو مغرب دور سی لیکن ایک کلمہ معمولی کیا بولے آئے اینو بھی پتا اللہ دی کتنی ناراضگی کا کلمہ ہے ایک کلمے دی وجہ تو جہنم دا بالر بن گیا ہے اے اپنی زبان دی حفاظت کرنی ہے اپنی اکھاں دی حفاظت کرنی ہے اور تیرے موڈیاں تے بیٹھے ہیں تو بندہ خدا نوٹ کر دینے تیری او ایک ادا
نبی دا صدا پہلے صورت سیرت نبی جیسی بنا جدو یکم رمضان تو لے کے اج 20 دن ہو گئے نے اپنے سارے آداماں دی حفاظت پیا کرتا ہے اللہ فرماندے نے 2-3 دن 4 دن ایک کام کرے تے تیری عادت بن جاتی ہے تیرا مزاج بن جاتا ہے اج 20 دن گزر گئے 30 دن گزر گئے اجے تک تیری عادت نہیں بنی کہ تو اپنے آداماں دی حفاظت کرے یاد رکھی تو قیامت دن میرے ہم پیش ہوئے گا میرے دربار وچ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا اے تیرے کاناں دے بارے تیریاں اکھاں دے بارے تیرے دل دے بارے سوال ہوئے گا یہ اللہ دیاں نعمتاں نے انہاں نوں اللہ دی نافرمانی وچ مصروف رکھے آئی فرمایا جے میں رمضان دے روزیاں وچ تو انہاں عظامت دی عبادت کیتی ہے رمضان تو بعد تیری عادت بن جائے مزاج بن جائے تیرا عمل بن جائے کہ جے میں رمضان وچ عبادت کیتی ہے اے میں رمضان تو بعد بھی عبادت کیتی کرنی ہے اللہ نے پورا مہینہ تربیت کا بنایا ہے یہ تربیتی ورکشاپ ہے یہ تربیتی کورس ہے 1-2 دن کا کام نہیں پورا مہینہ اللہ نے تینوں سکھایا ہے کہ تو اپنے عظامت کی حفاظت کرنی اللہ پاک کرن دی توفیق عطا فرمائے گل مکدی مقامہ یکم رمضان تو آج 6واں عمل 6واں تربیتی سبق بڑا اہم تو عید کا سبق ہے میں نے کیا بندے دعاواں پہ کرتے ہیں یکم رمضان تو لے کے ان تک ایک بندے پیا صبح دوپہر شام شرات نو دنے بندے دعاواں کرتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما کوئی آندا یا اللہ مینوں رزق عطا فرما کوئی آندا یا اللہ مینوں صحت دے دے کوئی آندا اللہ میرے گناہ معاف کر دے کیوں بھئی اللہ تو دعا کسی دا بھی نام ہے اب سیدھا ہر پاسے نہ یہ یا اللہ مینوں معاف کر دے یا اللہ مینوں رزق دی فراوانی عطا کر دے یا اللہ مینوں اولاد دے دے کوئی آندا یا اللہ میری مدد کر دے مینوں نہیں سنیا کہ کسے بندے نے مصیبت آ کے آوے یاری مدد کوئی ہے نا پورا رمضان 20 دن گزر گئے نے اللہ تو سوا کسے کسے آ کے آوے وہ مددگار ہے صبح بھی دوپہر بھی شام بھی مصیبتاں میں اللہ ہی اللہ ہو رہی اللہ ہی اللہ اللہ ہی مددگار ہے اللہ ہی رزق دینے والا ہے اللہ ہی اولاداں دینے والا ہے اللہ کی قسم حقیقت ہے رب تو سوا کوئی بھی مددگار نہیں پورا مہینہ اخیر 20 دن گزر گئے نے 21ویں رات اللہ دے گھر بندے آ کے بہ گئے اینا 10 دن اللہ کے دو رو رو کے دعاواں کرنیاں منگی ہونا اللہ تو سوا کسی کا نام کوئی نہیں عادت بننی چاہیے باقی 11 مہینے بھی آکے یا اللہ مدد کی آکھنا دانی کے بولو آج کو کیا کو کی آکھنا یا اللہ مدد میں آجنا جمعے میں جا گیا میں کئینا مولویوں نے پوچھا ہے یار ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ دی ذرا بانڈ کرو اللہ کو کیڑی آسی مدد مانگنے اسی آگے نا یاری مدد کیوں کہیں دے یاد رہا اور ڈاکٹر کو دوائی لے نہیں جاندے اور بیوی نو نہیں آندے روٹی دے میں نے بیوی تو روٹی منگی ہے مدد ہی ہے اللہ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں اور جدو بیوی اپنے ماپیاں دے ٹوٹ جائے تے پھر بیڑے میں کھلو کے بیوی نو مارا مانا وہ بیوی آگے تین روٹی دے یہ اسباب دے تحت اللہ نے سارا نظام دنیا کا بنایا اسباب دے تحت ایک دوسرے نال تعاونوا علی البر والتقوی ہے جیڑی اللہ تو مدد منگنے ہاں وہ اسباب دے تحت نہیں وہ ما فوق الاسباب جتھے کوئی سبب نہ ہوئے اوتھے مدد کر سکتا ہے تے میرا
تے جدو دلیل منگی ادو ما فوق الاسباب دی دلیل نہیں، یا قرآن و حدیث تو حضرت علی کے بارے دلیل کوئی نہیں، ادو ڈاکٹر مشکل کشا بن گیا، ادو بیوی دیا مثالاں دین لگ پیا۔ یہ تحت الاسباب اے مثال ہوتے پابندی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سکھاندا کہ پورا مہینہ نمازاں وچ کیا میں یا اللہ مددگار تو ہے، جویں عبادت وچ کلا ہے ایویں مدد وچ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ عبادت وچ بھی کلا، اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں، تے جے مدد دی واری آئی تے پھر بھی اللہ کلا ہی ہے، اللہ تو سوا کوئی مددگار ہے۔ میں ایک سادہ جے لفظاں وچ تانوں گل سمجھا دواں، اے سارا دنیا دا نظام بناؤن والا کون ہے؟ دس کے بولو۔ اے سارا نظام بناؤن وچ اللہ دا کوئی وزیر مشیر معاون مددگار ہے؟ اے سارا نظام بناؤن والا بھی اللہ تے چلاؤن والا بھی، بناؤن والا بھی کلا تے چلاؤن والا بھی کلا۔ لہذا اللہ دی عبادت وچ کسی نو شریک نہ بنایا جائے۔ میں تے گلی گلی نگر نگر ترانہ پڑھدا پھرنا، المدد خدا المدد خدا، نہیں مدد کسے دی اور سوا۔ اے روزیاں نے سانو سکھایا ہے، سانو کسی دا پتہ ہی کوئی نہیں، اللہ دی قسم کسی اور تو بھی مدد منگنی ہے۔ رات دن ہر مومن مسلمان مسیطہ اللہ کو مدد مانگ رہا، اللہ کو مانگ رہا، اللہ کو مانگ رہا۔ المدد خدا المدد خدا، نہیں مدد کسے دی اور سوا، جتنے آئے نبی رسول دسے سب نے سچے